بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہیم علی شیخ۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ضلع گھوٹکی کی ایک ایسی شخصیت کے پاس جنہوں نے اپنا نام خود بنایا اپنی محنت سے، جو اپنی لائف میں انہوں نے اسٹرگل کیا۔ آج ہم ان کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، اور بہت سے شعبہ جات سے ان کا تعلق بھی ہے، اور ایک ایماندار صحافی ہیں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ اپنا یہ وقت گزارا ہے۔ آج ان کی لائف کے بارے میں ان سے ہم معلومات کریں گے۔ نام خود بلند کیا اپنی محنت سے، اپنی لائف میں اسٹرگل کر کے، تو آج ہم ان کے ساتھ آپ کی بات بھی کروائیں گے، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ایک صحافت کا سلسلہ شروع کیا، جنہوں نے اپنی لائف میں جو ان کو دشواریز پیش آئی، ان کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں KH نیوز والوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جو ہے آج ایک مجھے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ محمد فہیم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جو جب کوئی اس شعبے میں جو ایمانداری کے ساتھ صحافت کرنے آتا ہے نا، تو ان کو پہلے جو ہے بڑی مشکلات درپیش آتی ہے، کیونکہ صحافت ویسے دیکھا جائے تو ایک مقدس پیشہ ہے۔ صحافت کا مقصد بھی یہ ہے کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے صحافت کی، وہ اپنا پیغام پہنچایا، پیغمبروں نے اپنا پیغام پہنچایا، تو اصل میں دیکھا جائے اس کو صحافت کہا جاتا ہے۔ لیکن وقت کی تقاضا سے صحافت میں کچھ زرد صحافت والے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے صحافت کو کاروبار سمجھ لیا، تو پھر انہوں نے صحافت کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور کاروبار کے طریقے سے استعمال کیا، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ صحافت کو انہوں نے اپنا جیسے سمجھے لونڈی بنا لیا، ان کے مرضی کے مطابق صحافت چل رہی تھی۔ اب اس دور میں جب بھی کوئی نیک یا ایمانداری کرنے والا صحافی آ جاتا، تو پھر اس کے اوپر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ گرائے جاتے، ان کا راستہ روکا جاتا، ان کو پریشرائز کیا جاتا، ان پر تنقید کی جاتی تاکہ یہ صحافت چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی کرم، ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے یہ دعا ملی ہے۔ تقریباً میں نے 2010 میں صحافت باقاعدہ شروعات کی۔ صحافت کے شعبے سے تو میرا تعلق کم از کم میرے خیال میں 99 سے ہے، لیکن باقاعدہ جب میں نے شروعات کی تو یہ جو زرد صحافت والے لوگ تھے، انہوں کو بہت شدید تکلیف پہنچی، انہیں کو بڑا صدمہ پہنچا کہ ہماری جو دکانداری ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ کہ وہ دکانداری کیسے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ان کی یہ دکانداری تھی، جب بھی کوئی کیس آتا تھا ان کے پاس، ان کو میڈیا پہ اجاگر کرنے کے لیے وہ ان کیس کا باقاعدہ پیسے بولتے کہ ہم بھئی اس کیس کے 50,000 لیں گے، لاکھ روپے لیں گے، 2 لاکھ لیں گے۔ تو آدمی جو ہے جب ایماندار صحافی نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً طور وہ اس کو پیسے دیتے۔ پھر وہ صحافی جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، پھر انہوں نے جو ہے ان صحافت کے ذریعے اپنا بڑا پیسہ بنایا، لینڈ کروزر گاڑی میں گھومنے لگے، بڑے بنگلے تیار کیے۔ ظاہر ہے جب اس حالات میں جب ایک ایماندار صحافی آ جائے تو ان کو بڑی شدید تکلیف ہوئی، ان کا راستہ رک گیا، ان کا کاروبار بند ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ان کا راستہ کیسے روکا جائے، تو پھر انہوں نے کم از کم ہمارے اوپر تنقید کے پہاڑ گرائے، ہمارے راستے روک لیے، ہمارے اوپر تنقیدیں کی، اور طرح طرح کے لیے ان کا جو مشن تھا انہوں نے وہ اپنایا تاکہ یہ صحافت کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو کہتے ہیں نا، حق جو ہے جاء الحق و زہق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل جو ہے جھوٹا وہ اپنا خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پھر بہت سی مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، لیکن ہم نے صبر اختیار کی، ہم نے جو ہے اپنے بڑوں کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا۔ اچھا سر، آپ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ اپنے خاندان کا تعارف کرائیں۔ سر، ہمارا خاندان بہائیا کہلایا جاتا ہے، خاندان بہائی، جو کہ فارسی کے بڑے
جید عالم بھی تھے، اور ان کے ساتھ وہ ایک بڑے عالم دین کے ساتھ بڑے ولی بھی تھے، ان کے کرامتیں بھی موجود ہیں۔ اور ان کے جو فرزند تھے، 6 فرزند تھے، وہ بھی 6 ہی فرزند عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ ان میں سے میرا نانا بھی ہے، نانا جان حضرت علامہ مولانا محمد سراجی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مولوی عبدالرحمن جئی صاحب، جن کے پاس مخدوم امین فہیم نے فارسی میں تعلیم حاصل کی، اور حضرت علامہ مولانا بہاؤالدین بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پیر سید حزب اللہ شاہ صاحب پیر صاحب پگارا نے جو ہے ہاتھی بھی انعام میں دی۔ اور مرزا کلیج بیگ جو شخصیات ہے آپ نے سنی ہوگی، وہ میرے دادا کے نام پر زمین دی، جس کا نام رکھا گیا گاؤں ولیج مولوی بہاؤالدین بھائی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بڑے عالم تھے وقت کے، ان کو ثانی سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لقب دیا گیا، یعنی دوسرے نمبر سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ فارسی کے مشہور عالم جو ہے نا، وہ ہیں سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایران کے تھے۔ اور میرے دادا کو سعدی سندھ کا بھی لقب دیا گیا، یعنی سندھ کا سعدی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خاص مہربانی یہ فرمائی کہ میں ان خاندان میں سے مجھے پیدا بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ان خاندان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی ہمیں توفیق دی۔ اس وقت ہم 3 بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورا خاندان جو ہے اس وقت وہ مولوی ہے، عالم دین ہے۔ یہ ایک ہمیں بزرگوں کی دی گئی نعمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس وقت جو ہے سب ہی عالم دین ہیں۔ جی سر، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحافت کے حساب سے آپ کو جو زرد صحافت والے لوگوں سے جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو آپ کو رستہ روک کیا گیا، جو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ انہوں نے کون سے طریقے استعمال کیے آپ کی صحافت کے آڑے آنے کے لیے، آپ کو پریشانی کرنے کے لیے، یا آپ کو کون سے مسائل پیش آئے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ محمد فہیم شیخ سب کے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں، انہوں نے جو پہلے حربے استعمال کیے، اور تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے نا، ان کے پاس اور تو تھا بھی کچھ نہیں۔ ان کی دکانداری ختم ہو گئی تھی، کاروبار ان کا بند ہو گیا جب ہم آئے۔ وہ پیسے لیتے ہیں نیوز چلانے کے، ہم الحمدللہ بغیر کسی معاوضے کے مظلوم آدمی کی، مظلوم فرقے کی، ہم جو ہے مظلوم طبقے کی ہم نے مدد کی۔ تو پھر ان کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قومیت ہے، شخصیت ہے۔ پھر انہوں نے اور کچھ نہیں کیا ہمیں، انہوں نے ہمارے اوپر بڑی تنقید کی فیک آئیڈیوں سے، اور ہمارے پریس کلب کے ادارے کے اوپر بھی بڑی تنقید کی کہ یہ نان رجسٹر ہے، یہ پریس کلب جو ہے دکانداری چلا رہا ہے، یہ جو ہے صحافی اپنے پیدا بہت کر رہا ہے، کیونکہ ان کی تکلیف تھی زیادہ صحافی پیدا ہو گئے تو ان کی دکانداری ختم ہوگی۔ تو پھر انہوں نے بلیک میلنگ کرنے کے لیے فیک آئیڈیوں سے، فیس بک کی فیک آئیڈی سے، مختلف فیک آئیڈیوں سے بڑی تنقید کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کو پتہ تھا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور یہ جو زرد صحافت والے ہیں، انہی کو جو ہے انہی میں اس مشن میں بہت ناکامی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سرخرو بھی کیا اور کامیابی بھی دی۔ اچھا سر، آپ نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ہاں سر، اس وقت میری گریجویٹ ہے، اور جرنلزم نے میں نے داخلہ لیا ہوا ہے، اور اسلامیات کے لحاظ سے بھی میری ایم اے کی تعلیم ہے، ایم اے کی سند ہے، ایم اے اسلامیات ہوئی ہے میری درگاہ علیہ بھرچن شریف میں۔ پہلے میں نے بنیادی طور تو میں اپنے والد صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم فتافی صاحب کے ہاں تعلیم کی فارسی تک، پھر جو اعلیٰ تعلیم مدرسہ جامعہ صدیقیہ احیاء الاسلام میں داخلہ لیا، اور ان کے بعد خیرپور میں وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں میں نے تعلیم یعنی تقریباً 8 سال کا کورس ہوتا ہے درس نظامی، الحمدللہ وہ میں نے مکمل کیا۔ بعد میں جو ہے میں نے گریجویٹ بھی کی الحمدللہ۔ اس وقت جو ہے میرا جرنلزم میں داخلہ ہے۔ اچھا سر، یہ صحافت میں آپ کا آنے کا یہ شوق تھا، یا آپ لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، یا آپ کو یہ دلی ایک شوق تھا اس جرنلسٹ بننے کا؟ آپ نے یہ جو مظلوموں کی آواز کو بلند کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے بتائیے۔ یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ میرا شوق نہیں تھا پہلے صحافت سے،
لیکن میں نے دیکھا یہ جو زرد صحافت والے لوگ ہیں یہ صحافت کی آڑ میں آ کر مظلوم لوگوں کو بالکل بلیک میلنگ کر رہے تھے، مظلوم لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، پیسہ ناجائز کما رہے تھے، صحافت کی آڑ میں جو ہے وہ سماجی برائیوں کے اڈے چلا رہے تھے، صحافت کی آڑ میں آکڑا پرچی کے اڈے چلا رہے تھے، ان کی سرپرستی کر رہے تھے، اور منشیات کے اڈے چلا رہے تھے، ان کے سرپرستی فحاشی کے اڈے اور ان کی سرپرستی کر رہے تھے۔ تو ہمیں بہت بڑا شدید دکھ ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس کے ان کے آگے بے بس تھی، یعنی جو بھی تھانے تھے ان کے آگے بے بس تھے، اگر ان کے خلاف وہ کچھ کرتے تو وہ میڈیا کے لحاظ سے یا ان کو پریشائز کرتے۔ پھر مجھے دکھ ہوا کہ میں کیوں نہ اس صحافت میں آؤں، یہ شعبہ میں ان میں جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر کے، تاکہ میں سب سے پہلے تو ان بلیک میلروں کا میں راستہ روکوں تاکہ وہ جو ہے غلط کام نہ کر سکیں۔ تو پھر میں اسی شوق سے میں نے صحافت میں آیا، قدم رکھا۔ اللہ کی مہربانی سے ہوئی یہ کہ جب ان کا جو بھی کاروبار تھے غلط کاروبار تھے تو میں نے ان کے رستے روک کیے۔ اتنے قدر میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ادھر ایس ایس پی صاحب تھا مسعود احمد بنگش صاحب، تو اس نے پورے جرنلسٹ کی میٹنگ، تعارفی میٹنگ تھی وہ منگوائی، تو اس میں میں بھی موجود تھا، یہ خادم بھی موجود تھا۔ تو انہوں نے میک دیا بھائی اپنا تعارف کراؤ، تو میں نے مسعود بنگش صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ سر میرا یہ سوال صرف یہ ہے، میں تعارف نہیں کروانا چاہتا، ہر محکمے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کی پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں، وہ پولیس کو بدنام کر رہی ہیں، وہ پولیس کے محکمے کو بدنام کر رہی ہیں، اس لحاظ سے ہمارے صحافتی ادارے میں بھی جو ہے وہ بھی اس میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، جو جوا کے اڈے چلا رہی ہیں، جو فحاشی کے اڈے کی سرپرستی کر رہی ہیں، جو یعنی سماجی برائیوں کے اڈے چلا رہی ہیں۔ تو میں نے جب یہ سوال کیا تو آپ بتائیں، تو میرے 8 سالہ 9 سالہ تجربے میں کسی بھی ایس ایس پی صاحب نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، کارروائی نہیں کی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرے اس سوال پہ پورے تاریخ کو پتہ ہے، پورے صحافیوں کو پتہ ہے کہ وہ 5 منٹ اس میں گھبراہٹ میں ہوگا جواب کیا دوں۔ تو پھر جو ہے اس نے باقاعدہ میرے اس سوال پر کم از کم آدھا گھنٹہ تقریر کی، اور سارے صحافیوں کو باقاعدہ اس نے کہا کہ میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، جو مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے اس کے اوپر آپ جو ہیں اپنا آپ کو سمجھ لو، نہیں تو میرے جیسا کوئی بھی آفیسر نہیں ہے، کسی قسم سے حوالے سے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ جب اجلاس ختم ہوا تو ایس پی صاحب نے مجھے منگوایا اور کہا آپ نشاندہی کریں، تو میں نے بلا خوف بلا خطرے ہر ان صحافی کا نام بتایا جس کے فحاشت کے اڈے تھے، جس کے یعنی سماجی برائیوں کے اڈے تھے۔ تو پھر ایس ایس پی صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، میرے اس عرض پہ انہوں نے جو ہے بڑا ایکشن لیا، شراب کے اڈے وغیرہ یعنی جو بھی سماجی برائی کے اڈے تھے وہ سب ختم ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سے ایسا کام لیا۔ جی سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جس عوامی پریس کلب سے تعلق ہے آپ کا عوامی پریس کلب میں کیا عہدہ ہے آپ کا؟ آپ اس حوالے سے بھی بتائیں۔ سر میں تو رجسٹر بھی اپنے نام سے کروائی، اچھا، چونکہ ادارہ نان رجسٹر ہوتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جی میرے رستہ روک ہو رہی تھی، میں نے سوچا میں صحافت کروں تو قانون کے حوالے سے کروں، ایسے صحافت تو وہ ظاہر ہے مجھے مجبور کریں گے، وہ میرے اوپر گامزن ہو جائیں گے، تو اس لیے میں نے پریس کلب کو رجسٹر کرایا، عوامی پریس کلب جو میرے نام سے ہے۔ اس وقت جو میرا عہدہ ہے سرپرست پریزیڈنٹ ہے، میں اس وقت پریزیڈنٹ ہوں عوامی پریس کلب ڈہرکی کا۔ تقریباً 20 عوامی پریس کلب کے جو ہیں ممبر ہیں، عہدیدار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ ہمارا جو گروپ ہے عوامی پریس کلب ڈہرکی کا وہ بالکل صاف اور شفاف ہیں، سب ایماندار ہیں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی کسی قسم کی بلیک میلنگ
یا کسی قسم کے ظلم میں ملوث نہیں ہے۔ صحافت کے علاوہ آپ کا کوئی اور بزنس، کوئی کاروبار، ظاہر سی بات ہے گھر کو چلانے کے لیے کوئی اخراجات بھی ضروری ہیں، تو آپ کا اس کے علاوہ کون سا بزنس ہے، کون سا کاروبار ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے سر۔ جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریس کلب کو میں کاروبار نہیں سمجھتا، یہ میں خلق کے خدمت کی یعنی خدمت خلق سمجھتا ہوں۔ میرا ان سے کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اس وقت جو میری خاص مصروفیات ہیں، میں مدرسہ رحمانیہ بہائیہ جو کہ 1985 میں رجسٹر ہے، ان کا میں متمم ہوں، سرپرست اعلیٰ ہوں۔ ان کے علاوہ میں مصطفیٰ آباد کالونی کی جامع مسجد نور مصطفیٰ کا خطیب بھی ہوں، پیشمام بھی ہوں، اور ان کے علاوہ میں ڈہر کی شہر میں جو ٹاؤن کمیٹی ہے ان میں نکاح رجسٹرار بھی ہوں۔ رہی بات ظاہر ہے آپ پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ سفر گزر کیسے کر رہے ہیں گھر کا، تو الحمدللہ میرے کاروبار ہیں۔ میں اسٹامپ فروش بھی ہوں، لائسنس لی ہوئی ہے، وہ اسٹامپ فروش سے مجھے اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، حق حلال کی روزی کما رہا ہوں۔ ان کے علاوہ میرا بیٹا ہے سیف اللہ پتافی، ان کا اسپیئر پارٹس بھی ہے موٹر سائیکلوں کا، وہ بھی اس سے روزی مل رہی ہے۔ اور عوامینا ایکو ساؤنڈ کے نام سے ایکو ساؤنڈ کی شاپ بھی ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ یعنی رزق کا مالک رب ہے، ضامن وہی ہے، ہم تو کیا ہے، ہم تو وہ تو رزق میں ان کے من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل رکھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اس پر توکل ہے، ان کی مہربانی سے ہمیں جو ہے رزق مل رہا ہے۔ باقی پریس کے لحاظ سے میں اس نیت سے نہیں آیا کہ میں کاروبار کروں، یہ ایک میں خدمت سمجھ کر آیا ہوں۔ باقی میرے جو کاروبار ہیں میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ جی سر، بالکل آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ جیسی شخصیت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ضلع گھوٹکی کی عوام کے لیے جو اتنا کچھ کر رہے ہیں اور مظلوم لوگوں کی آواز اعلیٰ حکاموں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو اس حوالے کیا میسیج دینا چاہیں گے گھوٹکی کی عوام کو، سٹی ڈہر کی، میرپور ماتریلو، ان کے لیے صحافت کے حساب سے یا ان کی عوام کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو میں عوام کو عرض کیا بھی ہے اور کروں گا کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ کسی بھی صحافی جو زرد صحافت کرنے والا ہے ان کے آگے بلیک میلنگ نہ ہو۔ اگر وہ ان کو تنگ کرے تو ہمارے سے وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو بلیک میلنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ وقت گیا کہ زرد صحافت کریں، لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کریں، لوگوں کو خواہ مخواہ جو ہے ان کا یعنی پریشان کا سبب بنے۔ اب وہ وقت گیا۔ رہی بات ان کے ساتھ عوام کے ساتھ میں صحافیوں کو بھی عرض رکھوں گا کہ اب جو ہے وہی وقت گیا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ زرد صحافت والا جو راستہ ہے وہ ختم کریں۔ بہت کمایا آپ نے، جو کچھ ہو گیا آپ نے ملکیت بنا لی ہے، وہ بھی آپ کو ظاہر ہے نہیں نصیب ہوگی، کیونکہ وہ حرام کی چیز ہے، وہ ایسے ہی چلی جائے گی۔ سو اب مہربانی کریں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، آپ اللہ کے دربار پہ توبہ طائب ہوں اور جو ہے یہ گناہ کے کام کریں یہ ختم کریں۔ اور ان کے علاوہ میں جو ہے صحافتی تنظیموں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو یہ زرد صحافت والے صحافی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے صحافیوں کا نام جو ہے وہ بدنام ہوا ہے۔ سو مہربانی کر کے آپ ان ساتھ جو زرد صحافت کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، ان پر آپ کڑی نظر رکھیں تاکہ جو ہے صحافت کو بدنامی سے بچایا جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے محترم جناب عوام پریس کلب کے پریزیڈنٹ حزب اللہ پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے جو بھی خیالات تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ہم نے آپ کو بتائے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اپنے ہوسٹ محمد فہیم علی شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، KHI نیوز۔